أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ اس کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے جبکہ شرائع سماویہ سابقہ گم ہو گئیں اور وحی کی بہت احتیاج تھی۔ پچھلی شریعتیں گم ہو گئیں، وحی کی ضرورت تھی، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، نیچے لکھا ہے تورات، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی جماعتوں کو۔ نیچے القرون الاولیٰ کے قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح، یہ الفاظ لکھنے ہیں، وقوم صالح، ان سب کو تباہ کر دیا۔ اب وحی کی ضرورت تھی، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ بصائر للناس، ذریعہ بصیرت واسطے لوگوں کے، یہ پہلا درجہ ہے، لوگوں سے مراد بنی اسرائیل نیچے لکھا ہے۔ نمبر 2 وہدن، دوسرا درجہ اور ہدایت کے اعتبار سے علماً لکھا ہے، اور نمبر 3 درجہ رحمت، عمل کے اعتبار سے عمل کرو تو رحمت سے مالا مال ہو۔ مقصد از تورات لعلہم کے نیچے تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ حاشیے پر آپ کے پاس 3 درجات لکھے ہوئے ہیں، درجات ثلاثہ۔ نمبر 1 طالب حق کی فہم درست ہو جائے، سمجھ درست ہو جائے، یہ بصیرت ہے۔ نمبر 2 قبول احکام، احکام قبول کر لینا، یہ ہدایت ہے۔ اور نمبر 3 اس کا ثمرہ، جب احکام قبول کر لیا، اس کا ثمرہ یعنی قرب و قبولیت، یہ رحمت ہے۔ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، بندہ قبول ہو جائے، اللہ کریم قبول کر لے اس کے سارے اعمال۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، یہ دلیل اول جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نمبر 51 تک چلے گی۔ آیت نمبر 51 اگلے صفحے پر دیکھیں، صفحہ 794۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ 794 سطریں ہیں، تو لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ لکھا ہے دلیل نفی حاضر و ناظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے یہ کلام لائی گئی، دیکھیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے مغربی جانب۔ مغربی جانب سے مراد طور کی مغربی جانب، میں الوادی الایمن میں بات صبح عرض کر چکا ہوں۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم سے لکھا ہے یعنی تورات۔ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، آپ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ناظر ہونے کی نفی۔ اور ترکیب وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے والوں میں سے، اس سارے مقام پر ہی نہیں تھے۔ مغربی جانب تو مغربی رہی، پورے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اب جب آپ یہ قصہ سنا رہے ہیں تو یہ دلیل ہے آپ کے سچے ہونے کی کہ میں اللہ نے وحی کی ہے تو آپ سنا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام جماعتیں فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس لمبی ہو گئی ان کے اوپر مدت، ان پر زمانہ لمبا ہو گیا۔ پھر نیچے لکھا ہے پھر علم وحی گم ہوا اور نئی وحی کی ضرورت ہوئی۔
تو فارسلنا کا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ اب دوسری دلیل آ گئی، وما کنت سامیا فی اہل مدین، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنے والے، سامین کے نیچے لکھا ہے مقیمن ٹھہرنے والے، فی اہل مدین مدین والوں میں، علیہم آیاتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ان ہم زمانہ لوگوں پر، علیہم کے نیچے لکھا ہے معاصرین، جو آپ کے ہم زمانہ ہیں، آپ ان پر تلاوت کرتے ہماری آیات۔ آپ تو مدین والوں میں تھے ہی نہیں کہ آپ دیکھ کر یہ سارے واقعات اور تلاوت کر کے ان کو سناتے۔ اب آپ کیسے سنا رہے ہیں؟ میں اللہ کی وحی کے ذریعے سنا رہے ہیں۔ تلاوت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، فرمایا نہ مشاہدہ نہیں کیا، بذریعہ وحی میں اللہ نے یہ قصہ بتایا ہے، آپ تلاوت کر کے سنا رہے ہیں۔ مرسلین، لیکن ہم ہیں بھیجنے والے، یہ واقعات وحی سے بتلائے۔ اب نحویوں کے لیے یہ مرسلین یہ جمع تعظیم کے لیے لائی گئی ہے۔ اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے ہم ہیں بھیجنے والے، حالانکہ بھیجنے والا تو ایک اللہ ہے، جمع تعظیم کی ہے۔ وما کنت بجانب الطور، تیسری دلیل، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کی جانب، نہ روحن نہ جسدن، نہ آپ کی روح وہاں تھی نہ جسم وہاں تھا میرے محبوب۔ اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی، بوقت اعطاء نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت دیتے وقت جب ہم نے ندا کی تھی آپ نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ اس کے اوپر جو ناوی حضرات ہیں وہ لفظ چھوٹے سے لکھ لیں، لَٰكِن رحمتاً پر أَرْسَلْنَاكَ لِلرَّحْمَةِ مِن رَبِّكَ، یوں عبارت ہے أَرْسَلْنَاكَ لِلرَّحْمَةِ مِن رَبِّكَ، ہم نے رسول بنا کر آپ کو بھیجا ہے واسطے رحمت کے آپ کے رب کی جانب سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، فریضہ نبیہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے، من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ والوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے نذیر کے قریبی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پرانا ہو چکا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ورنہ پھر پیچھے آؤ، ذرا مہربانی فرماؤ، ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلے صفحے پر جو آپ نے دیکھا بجانب الغربی، ہم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ آگے ما کنت ساویا فی اہل مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں تھے بکریاں چرا رہے تھے، وہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ اب ترتیب بدل دی ہے اللہ نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں بکریاں پہلے چرائی تھیں اور پھر نبوت ملی تھی، تورات ملنے والا واقعہ تو بہت بعد میں ہے، سورت اعراف کے اندر بات آئے گی انشاءاللہ، سورت طٰہٰ میں بھی آئے گی۔ بکریاں چرائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے یا تورات پہلے ملی تھی؟ بکریاں پہلے، یہاں ترتیب بدل دی اللہ نے۔ ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ، جب ہم نے تورات دی تھی آپ نہیں تھے، مدین والوں میں بھی آپ نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں بکریاں چرا رہے تھے۔ اور ما کنت بجانب الطور، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جب وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے آگ سمجھ کر، اس وقت ندا دی تھی آپ نے، ترتیب اللہ نے بدل دی ہے۔ حالانکہ ترتیب یہ ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، پھر جا رہے تھے بیوی کو لے کر تو اس وقت نبوت ملی، اور بہت بعد میں اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ ترتیب اللہ نے تبدیل کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل زیادہ ہو جائیں۔ اگر ترتیب ایک ہوتی، پہلے بکریاں چرائیں، نمبر 2 میں اللہ نے نبوت دی، اس کے بعد تورات دی، آپ نہیں تھے۔ اگر یوں کہا جاتا، میری انگلیوں کو دیکھنا سارے دوست،
موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، پھر جب جا رہے تھے آگ لینے کے لیے نبوت ملی، اس کے بعد میں اللہ نے تورات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اگر یوں کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صداقت کی دلیل بنتی۔ آپ تورات دی، آپ نہیں تھے، بکریاں چرائیں، آپ نہیں تھے، میں اللہ نے جب ان کو نبوت دی آپ نہیں تھے، تو یہ تکرار کیا ترتیب بدل کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل زیادہ ہو گئے۔ دوستوں نے بات سمجھی ہے؟ آگے چلو۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا، تخویف دنیاوی، اگر نہ ہوتی یہ بات ان تصیبہم مصیبتن، یہ کہ پہنچے ان مکہ والوں کو جو آپ کے مخالف ہیں کوئی مصیبت دنیا اور آخرت میں، کیوں؟ اس وجہ سے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، نیچے لکھے من الشرک والمعاصی، یہ جو شرک کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کوئی فیقولو، پس وہ کہنے لگ جائیں گے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کے پیچھے چلتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں سے۔ اب یہ جو لولا ہے اس کی جزا مقدر ہے، نیچے لکھا ہوئے لَعَذَّبْنَاهُمْ، جزا مقدر ہے۔ اس حضرت رحمت اللہ علیہ، آگے اشارہ لکھ لو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا۔ اور دوسری اس کی جزا مقدر ہے، وہ بھی سامنے حاشیے پر لکھ لو، لما ارسلناکا، لما ارسلناکا، ان کے معنی بھی لکھ لیں، عذر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں بات عرض کر دوں، شرک اور کفر کی وجہ سے مکے والوں پر آئے پکڑ، مکے والوں پر آئے عذاب، یہ کہیں گے اللہ تو نے رسول تو بھیجا نہیں، عذاب کیوں دے رہا ہے؟ حجت تو ہم پر پوری ہوئی نہیں، عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو کوئی رسول بھیجتا، ہم تیری آیات کے پیچھے چلتے، ہم مومن بنتے، تو اللہ نے کسی عذر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے، تاکہ یہ بہانہ نہ کر سکے کہ کوئی رسول تو آیا نہیں، ہم کیا کریں؟ ان کا بہانہ ختم کرنے کے لیے میں اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے پیغمبر بنا کر۔ آگے جملہ لکھا ہے فلما جاؤں پر، سو اس کا مقتضا یہ تھا کہ رسول کے آنے کو غنیمت جانتے، مان لیتے، لیکن نہ، فلما جاؤں الحق من عندنا، جب کہ آ گیا ان کے پاس حق، سچا مذہب آ گیا ہماری طرف سے، قالو، بجائے ایمان لانے کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، شکوہ، کیا کہنا شروع کر دیا؟ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہیں دیا مثل اس کے جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام، اس پیغمبر کے پاس وہ معجزہ ہونا چاہیے تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ حاشیے پر اردو تو ہے پرانی حضرت شاہ صاحب کی، لیکن حاشیہ دیکھیں، مکہ کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن کر کہنے لگے کہ ویسا معجزہ اس کے پاس ہوتا تو ہم مانتے۔ جب یہود سے پوچھا اور تورات کے حکم سنے اس موافق، یہودیوں سے پوچھا نا تو مسئلہ تو وہی تھا توحید والا جو تورات میں تھا۔ پھر پڑھتا ہوں، جب یہود سے پوچھا اور حکم سنے اس موافق، اپنی مرضی کے خلاف، کیا کہ بت پرستی کفر ہے اور آخرت کا جینا برحق ہے، اور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو تو وہ مردار ہے، اور
سی باتیں، تب دونوں کو لگے جواب دینے. آؤ جی میری طرف دیکھیں. پہلے مکے کے کافروں نے کیا کہا؟ اس پیغمبر کے پاس ویسا معجزہ ہوتا تو ہم مان لیتے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اچھا یہودی تم بتاؤ بت پرستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں لکھا ہے. اچھا قیامت، یہودی نے کہا تورات میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت میں زندہ ہونا ہے. اچھا جو جانور اللہ کے نام پر، انہوں نے کہا تورات میں لکھا ہوا حرام ہے. انہوں نے کہا ہم دونوں کو نہیں مانتے، نہ اس پیغمبر کی بات مانتے ہیں نہ تورات مانتے ہیں. دونوں کو جواب دے دیا. دیکھو لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر مثل اس کے جو دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ. جواب شکوہ. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں انہوں نے انکار کیا اس چیز موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وحی کے بھی منکر ہیں، ان معجزات کے بھی منکر ہیں. قالوا کہ سحران تظاہرا، یہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں. اگر سحران ہو، حاشیے پر جملہ لکھا ہوا ہے یعنی قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں. اگر سیغہ اس میں فاعل ہو ساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام مراد ہوں گے، یا موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے. ساحران اس میں فاعل کا صیغہ ہو تو. قالوا سحران تظاہرا، دونوں کہنے لگے دو جادو ہیں قرآن اور تورات. تظاہرا ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں، یا ساحران تظاہرا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام جادوگر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں. وقالوا انا بکل کافرون، اور کہا انہوں نے ہم تمام کے تمام کا انکار کرنے والے ہیں. قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، فاتوا بکتاب من عند اللہ، لے آؤ تم کوئی کتاب اللہ کریم کی جانب سے، ہو اہدی منہما، جو رہنمائی کرنے والی ہو قرآن اور تورات سے. منہما کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے قرآن اور تورات. چلو تم قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے کوئی تصدیق شدہ کتاب لے آؤ جو قرآن اور تورات سے زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو، میں اس کتاب کے پیچھے چلتا ہوں. آؤ ضد چھوڑو. ہو آدم منہما، جو زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو قرآن اور تورات سے، تو اتبع ہو، میں اس کے پیچھے چلوں گا. میری کوئی ضد نہیں ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم يستجیبوا لك، پس اگر نہ جواب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب کتاب والا جو تم نے ان کو مطالبہ پیش کیا کوئی کتاب لے آؤ ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی، اگر وہ جواب نہ دے تو فعلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقین کر لو، انما یتبعون اہواءہم، پکی بات ہے وہ پیچھے چل رہے اپنی غلط خواہشات کے. نیچے لکھا ہے یعنی سوالات کا منشا اشتباہ فی الحق نہیں، ان کو حق کے معاملے میں شبہ نہیں، یہ ضدی ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس بندے سے جو پیچھے چلے اپنی غلط خواہش کے. ہدایت کی جو اللہ کی طرف سے ہو، ہدایت کے پیچھے نہ چلے، خواہش کے پیچھے گمراہ کون ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقینا اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا قوم ظالم کو. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ترغیب القرآن، البتہ ترغیب پہ در پہ بھیجا ہم نے واسطے ان کے اپنا کلام. قول سے مراد اپنا کلام. ترغیب القرآن، بار بار بھیجا، پہ در پہ بھیجا، لگاتار بھیجا ان کے لیے ہم نے اپنا کلام. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ان کا حال یہ ہے اور یہ الٹا اعتراض کرتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبل، دلیل نبی ازمائے کتب سابقہ. اب ذرا یاد کر لیں، میں دہرا دیتا ہوں جملہ. دلیل نقلی دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، اس کی 7 قسمیں ہیں. از انبیاء اجمالاً، از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ،
از جنات، از ملائکہ، از طیور. الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء بھی یہ مسئلہ مان گئے. وہ لوگ دیے ہم نے ان کو کتاب من قبل، اس قرآن سے پہلے، ہم بہی یؤمنون، وہ تو اس قرآن کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں. آیت نمبر 55 دیکھو نا، یہ اگلے صفحے پر سلام علیکم لا نبتغی، برکہ نہ الٹاؤ نا، اگلا صفحہ 7 والا، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، یہ آخری 3-4 سطریں، اتنے تک الذین آتیناہم سے لے کر لا نبتغی الجاہلین تک یہ آیات مدنی ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ان کے اوپر، قالوا کہتے ہیں آمنا بہی، ہم ایمان لے اس قرآن کے ساتھ، ایمان اہل کتاب، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً وہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یقیناً ہم تھے اس کے بدار ہونے والے. اولئک یؤتون اجرهم مرتين، آواز کٹ لیے کر سکتا ہوں، آواز سمجھو. سمرا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، سمرا نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اجر اپنا مرتين، سبحان اللہ، مرتين، دو بار اجر دیے جائیں گے. مرتين کے نیچے لکھو مرنا لفظ ایمان بالانبیاء و ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بالانبیاء و ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے انبیاء کو مانا اس کا اجر الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس کا اجر الگ. مانا سامنے جملہ چھوٹا سا لکھ لو مرتين کے نیچے حاشیے پر، اجرین کے بجائے مرتين کہا کہ ہر عمل مقرر لکھا جائے گا، مقرر تکرار سے مقرر لکھا جائے گا، اور ہر عمل پر دوہرا ثواب ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اجر اپنا مرتين، دو بار، بما صبروا، وصف اول، اس وجہ سے کہ وہ ڈٹے رہے دین پر. اوپر لکھا ہے علی دینہم، اپنے دین پر ڈٹے رہے. مشرکین نے تکلیف دین ڈٹے رہے، ایک وصف. نمبر 2 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، نفی حب جاہ، ان کو اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، دنیا کے لالچی نہیں ہے، عہدے اور مقام کے لالچی نہیں ہے، ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں. نفی حب مال، اور یہ تیسری صفت آ گئی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اس پر ایک جملہ آپ کے پاس اوپر لکھا ہوا ہے، بھلائی کے ساتھ ہٹاتے ہیں برائی کو. کیا مانا؟ قال ابن عباس رضی، اوپر حاشیہ دیکھو کونے میں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت ابن عباس نے فرمایا یدفعون، دیکھو تو صحیح اوپر کونے میں، یدفعون بشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دے کر ہٹاتے ہیں کس کو؟ الشرکا، شرک کو ہٹاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر شرک کو ہٹاتے ہیں. قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی، ابن مسعود رضی اللہ تعالی، یدفعون بشہادت لا الہ الا اللہ الشرکا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر شرک کو ہٹاتے ہیں. اب پھر میں جملہ عرض کرتا ہوں، یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، اور ہٹاتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ. حسنہ کا جملہ کون سا عرض کیا؟ آپ کہہ تو دیں لا الہ الا اللہ. ہٹاتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ کس کو ہٹاتے ہیں؟ سیئہ،
برائی کو یعنی شرک کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے شرک کو ہٹاتے ہیں. یہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ جَهْرًا چوتھی صفت. اور جب سنتے ہیں کوئی بےہودہ بات. سحاق نے مانا کیا بےہودہ بات لفظ سے مراد ہے شرک. شرک والی بات سنتے ہیں, شرک والی چیز عارضوا عنہ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے. وقالوا نمبر 5 کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. او شرک کرنے والوں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. اب میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, یہ معنی نہیں ہے خیال کرنا. لنا اعمالکم او شرک کرنے والوں ہمارے لیے توحید و سنت. لنا اعمالنا یہ معنی نہیں ہے خیال کرنا, ایک ذوق ہے. لنا اعمالنا واسطے ہمارے اعمال یعنی توحید و سنت. ہمیں توحید و سنت پر ناز ہے. ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے شرک و بدعت. ہمیں توحید و سنت پر ناز ہے, تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو. سلام علیکم آخری سلام ہو تم پر. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ متارکت چھوڑ دینا. انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. میں سورۃ الانعام میں سلام کی قسمیں ایک سلام ہوتا ہے سلام متارکت آخری سلام. سلام علیکم سلام پر لکھو لفظ آخری سلام ہو تمہارے اوپر. لا نبتغی الجاہلین نہیں الجھتے ہم بے سمجھ لوگوں کے ساتھ. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین نہیں الجھتے ہم بے سمجھ لوگوں کے ساتھ. تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو, ہمیں توحید و سنت پہ ناز ہے. انک لا تہدی من احببت. سبحان اللہ. نفی اختیار ہدایت. مولانا متعلق وَلَقَدْ وَصَّلْنَا, یہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ بتاتے ہی نہیں. یہ 7 والے صفحے پر ہے. یہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ کیا معنی ہم نے کیا؟ پہ در پہ بھیجا ہم نے ان کے لیے اپنا کلام. اب خیال کرنا رب درس کر رہا ہوں. اس انک لا تہدی کا تعلق وَلَقَدْ وَصَّلْنَا سے ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا ہم نے تو کلام پہ در پہ بھیجا, لیکن انک لا تہدی ضدیوں نے نہیں مانا. لکھو جملہ. ہم کلام بھیجتے رہے مگر ضدیوں نے نہیں مانا. کیا رب درس کیا؟ سناؤ تو صحیح. ہم کلام بھیجتے رہے مگر ضدیوں نے نہیں مانا. کیسے؟ انک لا تہدی من احببت. نفی اختیار ہدایت. آپ جس کو چاہے ہدایت دے دینا. یقیناً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا تہدی من احببت نہیں ہدایت دے سکتے اس بندے کو جس کو آپ محبوب رکھیں, آپ محبوب سمجھیں. طبی طور پر آپ کے دل میں محبت ہو, اس کو ہدایت دے سب کیوں نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ترقی اور وہ اللہ کریم کوئی خوب جاننے والا ہے راہ پر آنے والوں کو. ہدایت دینا تو درکنار, آپ کو تو ہدایت پر آنے والوں کا پتہ ہی نہیں میرے پیغمبر. کون ہدایت پر آئے گا کون نہیں آئے گا. ورنہ ایک معنی ہے بڑے ساتھی جن کو آگے پڑھانے کا شوق ہے وہ غور کرے, مہربانی آپ کی. میں پھر معنی کرتا ہوں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ کریم ہدایت دیتا ہے مَن يَشَاءُ جس کو. ہم ٹھیک کر رہے ہیں, کیوں پریشان ہو گئے؟ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے, جس کو اللہ. اب دوسرا معنی سنو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ آپ ہدایت نہیں دے سکتے میرے پیغمبر جس کو آپ محبوب رکھیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لیکن اللہ کریم ہدایت دیتا ہے مَن يَشَاءُ اس بندے کو جو خود ہدایت چاہے. کیا معنی کیا؟ دوسرا یشاء, یہ جو ضمیر ہے یہ من کی طرف جا رہی ہے. ایک معنی لیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ خود چاہتا ہے. دوسرا معنی لیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے من اس بندے کو یشاء جو خود ہدایت چاہتا ہو. اگر بندہ خود ہدایت نہ چاہے تو بغیر طلب کے اللہ ہدایت نہیں دیتا.
ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نہ چاہو زبردستی اللہ دے دے، نہ۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ترقی ورنہ دونوں معنی سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے؟ ہدایت اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے خود، اور نمبر 2 اس کو ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت کا طلبگار ہو۔ المعتدین حاشیہ پڑھو جی، یہ نمبر 1 حاشیہ آپ کے پاس پر لکھا ہے، تیسری چوتھی سطر میں، الجمہور علی انہا نزلت فی ابی طالب، تمام جمہور علماء سارے کے سارے امت کے بڑے وہ اس بات پر ہے کہ انہا نازلت، یقیناً یہ جو آیت ہے نازل ہوئی تھی ابو طالب کے حق میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ حوالہ ہے ابو سعود تفسیر کا، بیضاوی کا حوالہ۔ نمبر 2 دیکھو، قال الزجاج، زجاج بہت بڑا نحوی ہے، وہ کہتا ہے اجمع المفسرون، تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر، اللہ اس بات پر کیا کہ انہا نزلت فی ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ مدارک کہا ہے تفسیر کشاف، تیسرا حوالہ پڑھو، قد اجمع اہل الدین، تمام دین والوں کا اتفاق ہے کس بات پر؟ الا انہا نزلت فی ابی طالب، کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ خلاصہ بتاؤ سارے دوست، یہ آیت کس کے حق میں اتری؟ سارے نہیں بتاتے، کس کے حق میں اتری؟ ابو طالب۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب مسلمان تھا، کیوں؟ علی کا باپ تھا۔ واہ بھائی واہ، میں انشاءاللہ سورۃ انعام میں بات آئے گی، اگر نبی کا والد کافر ہو سکتا ہے، آزر نہیں سمجھے؟ کون سے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کا والد آزر اگر کافر ہو سکتا ہے تو علی کا والد کافر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب سنی کہتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن رہے ہو؟ میری طرف دیکھو سارے ساتھی، نیچے نہیں دیکھنا۔ جن ساتھیوں نے حدیث پاک پڑھی ہے ماشاءاللہ، اور جو آئندہ اپنی زندگی میں تعلیمی سفر میں پڑھنے والے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے، آخری اس کا وقت تھا، اور آپ نے فرمایا چچا قل لا الہ الا اللہ، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ اب احاجو کا معنی سن لو، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے تھے، کمال کر کے رکھ دیا۔ معنی کبھی زندگی میں جھگڑا نہ کرنا، میرے کان میں کلمہ پڑھ، انی احاجو میں جھگڑا کروں گا، نہ انی احاج لک بہا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، انی احاجو میں دلیل کے طور پر پیش کروں گا، دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ اللہ چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ابو جہل اور پارٹی بیٹھی تھی، خیال کرنا اترغب ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کی ملت نہیں چھوڑنی، اس سے منہ موڑنے والا ہے۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، وہ بھی کوشش کرتے رہے ابو جہل اس کی پارٹی والے، تو ابو طالب کا آخری جواب یہ تھا اخترت النار علی اللہ، اور جنت میں جلنا منظور ہے لیکن ناک نہیں کٹواؤں گا، ناک کٹتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، مرتے وقت باپ دادے کا دین چھوڑ گیا، جہنم سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اٹھے، اللہ نے یہ آیت نازل کی، میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، میں اللہ جس کے تالے لگا دوں آپ بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ بات حل ہو گئی۔ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں بولتے، مسلمان ہوا تھا، ایماندار بنا تھا۔ اب خیال، ایک روایت میں آیا ہے، نیچے نہیں دیکھنا، حاشیہ پڑھیں گے، پہلے میری بات آپ سن لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھائی تھے نا ابو طالب کے، یہ بھی چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے کان لگائے تو موت کے وقت اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ بعد میں دیکھیں گے نا عاشق بیٹا، تو میں کان لگائے تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے جو کان لگایا تھا، عباس نے کہا روایت میں آیا ہے، تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا عباس میں نے تو نہیں سنا، تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ کلمہ پڑھ لیا تھا نا اس نے، حضرت عباس نے کان لگائے تھے، عباس نے سن لیا تھا۔ تو یاد رکھنا اس روایت کا راوی ہے محمد ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق، یہ بن لفظ غلط ہے، بن نہیں پڑھنا، یہ
لفظ ہے ابن، یہ لفظ کیا ہے؟ اور جب تسلسل سے عبارت پڑھی جائے تو حمزہ وصلی ہے گر جاتا ہے. محمد بن اسحاق یہ اس روایت کا راوی ہے اور یہ شیعہ تھا اور یہ قدری تھا. اب یہ الگ تفصیل ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس محمد ابن اسحاق کے بارے میں کہ یہ دجالوں میں سے دجال تھا. یہ کون تھا؟ فرماتے ہیں مجھے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر اگر قسم اٹھانی پڑے تو میں کعبہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کر یہ قسم اٹھاؤں گا کہ محمد ابن اسحاق دجالوں میں سے دجال تھا. اس دجال کی روایت لے کر تم ابو طالب کو ایماندار ثابت کرنا چاہتے ہو، حالانکہ یہ صاف صاف الفاظ ہیں تفسیروں کے اور حدیث میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے. ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا. ہم مولانا بخاری اور مسلم کی روایات کے مقابلے میں ان سارے مفسرین کے حوالہ جات کے مقابلے میں محمد ابن اسحاق جھوٹے کی روایت قابل قبول. اب دیکھو حاشیہ، باقی حضرت عباس والی حدیث پڑھو. باقی حضرت عباس والی حدیث کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ رہا تھا، یہ حدیث غلط ہے، اس میں محمد ابن اسحاق راوی ہے. قال الامام مالک، امام مالک فرماتے ہیں میں کعبہ کی چوکھٹ پر حلف اٹھاؤں گا کہ ان محمد ابن اسحاق دجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے دجال مجہول ہے. آخر پر دیکھو نا، بلکہ اس کے خلاف مسلم شریف میں ہے، مسلم میں ہے، مراد مسلم شریف کہ آخر و کلمہ، آخری کلمہ تکلم بہا ابو طالب، جو ابو طالب نے زبان سے نکالا تھا آخری کلمہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، ابا ان یقول لا الہ، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا تھا. خلاصہ کیا نکلا کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی. کس پر؟ اور جہاد کس کے بارے میں نازل؟ انک لا تہدی، ابو طالب کے بارے میں. آؤ جی. وقالوا ان نتبع الهدى ما كانوا تخطف من ارضنا، پہلی رکاوٹ دور کی. انہوں نے کہا مکے والوں نے ہم مسلمان تو ہو جاتے، کلمہ تو پڑھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو بن جاتے، ہمیں مکہ میں رہنے کوئی نہیں دے گا. واہ بھائی واہ. وقالوا شکوان نے شکایت کی سارا عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا، ہم سب کی مخالفت کیسے برداشت کریں؟ جواب آیا قالوا کہنے لگے نتبع الهدى، اگر ہم پیچھے چلے ہدایت کے مہتاب کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے. جیسے دانے پڑے ہوتے ہیں اور پرندہ آ کر ان کو اچک لیتا ہے، ایسے ہم اچک لیے جائیں گے، ہمیں کوئی رہنے نہیں دے گا، سارا عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا. ہم نے اول اس رکاوٹ کو دور کیا. اولم نمکن لہم حرما آمنا، جواب شکوا کیا نہیں جگہ بنائی ہم نے واسطے ان کے حرم کی جو امن والا ہے. حرم تو پکا ہے، اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم بھی حدود حرم ہے، تمہیں بھی کہے گا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا نہیں جگہ بنائی ہم نے واسطے ان کے حرم کو امن والی. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف. یجبا کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف. ثمرات کل شیء، میوے ہر ایک چیز کے. رزق من لدنا، یہ رزق ہماری جانب سے. مولا ثمرات کہا نا، ثمرات بڑے ساتھی اور کریں، ثمرات ہونا تو چاہیے تھا ثمرات کل شجر. بڑے ساتھی اور کریں، میوے کس کے ہوتے ہیں؟ میوے کس کے ہوتے ہیں؟ عبارت کیا ہونی چاہیے تھی؟ ثمرات کل شجر، ہر درخت کے میوے کھنچے چلے آتے ہیں حرم کی طرف، ہر ایک میوہ وہاں ملتا. تو شجرن کے بجائے شیئن کہا، شاجرین کے بجائے ہر چیز کے میوے، ہر چیز کے میوے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے چھوٹا سا لفظ لکھ لو، شاجرین کے بجائے شیئن کا. مراد مطلقاً پیداوار، مراد مطلقاً پیداوار.
کیا مطلب؟ ہر چیز وہاں ملے گی، کارخانے ہیں، ملنے ہیں، ان میں جو چیزیں بنتی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو وہاں میسر نہ ہو۔ یہ رزق ہے ہماری جانب سے، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون جانتے نہیں، پتے نہیں ہے۔ اب تو حرمت مقام ہے، جب ایمان قبول کرو گے تو حرمت ایمان بھی نصیب ہو جائے گی۔ وَكَمْ هَلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، تخفیف دنیاوی رفع مانے دوم، یعنی سرمایہ داری کا غرور۔ تم کہتے ہو ہم مالدار ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم کیوں ایمان قبول کریں؟ جواب، کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، باطرت معیشتها، جو آکڑ گئی تھیں اپنی گزران پر، بڑی آکڑ تھی ان میں، ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاکِنُ کی رہائش گاہیں اب سامنے تو نہیں تھی، تو تلکا سے مراد ہے معہود فی الذہن، ذہن میں ان کا خاکہ تھا سننے والوں کے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُ، یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم۔ کوئی مسافر آنے جانے والا وہاں ٹھہرے تو ٹھہرے، جن بستیوں کو اللہ نے برباد کیا وہ دوبارہ آباد نہ ہو سکی۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی پر آپ نے زور ہی نہیں دیا، ہم ہی وارث ہیں۔ بس موٹر کو اللہ ہی وارث، اللہ نبی وارث نہ، اللہ ہی وارث، بولو تو صحیح، اللہ ہی وارث، کُنَّا نَحْنُ، ہم ہی وارث۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، ماں نے سوم تیسری رکاوٹ کو دور کیا۔ ان کا سوال کیا تھا؟ نیچے لکھا ہے، یعنی اگر ہمارا شرکیہ عقیدہ برا ہوتا تو مدت سے ہم کر رہے ہیں، عذاب کیوں نہ آیا؟ شرکیہ عقیدہ ہمارا برا ہوتا، غلط ہوتا، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیج دے ان بستیوں کے مرکز میں کوئی پیغمبر۔ جتنے تک اللہ مرکز میں پیغمبر نہ بھیجے، پیغمبر آ کر اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع نہ کرے، پیغمبر بات نہ پہنچائے، اللہ ایسے نہیں ہلاک کیا کرتا۔ پہلے پیغمبر بھیجتا ہے، وہ آ کر دعوت دیتا ہے، قوم نہیں مانتی، چلتے چلتے حجت پوری ہو جائے پھر عذاب آیا کرتا ہے، ایسے نہیں آتا۔ پھر مانا کرو، اور سامنے حاشیے پر ایک جملہ بھی لکھا ہوا کہ تمہارے لیے عذاب کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ رسول آنے کے بعد قوم نہ مانے تو عذاب دیا جاتا ہے۔ رسول آ چکا ہے تمہارے پاس۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ، یہاں تک کہ بھیج دے وہ، فِي أُمِّهَا رَسُولًا، بستیوں کے مرکز میں پیغمبر۔ کوئی پیغمبر مرکز میں بھیجے، معلوم ہوتا ہے مرکز میں کام کرنا چاہیے۔ نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے شہروں میں دیہاتوں میں بھی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن مرکز میں کام کرنا چاہیے، پھر اس سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ زیادہ پھیلتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا حتی یبعث رسولا، یہاں تک کہ بھیج دے اللہ کریم ان بستیوں کے مرکز میں کوئی پیغمبر، مرکز میں پیغمبر بھیجے، وہ آ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرے، بستی والے نہ مانے، ظلم زیادتی پر اتر آئے وغیرہ وغیرہ، پھر عذاب ہے کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ مرکز میں کام کرنا چاہیے، مرکزی میں نہ۔ یتلو علیہم آیاتنا، یہ جملہ آپ نے سمجھا ہی نہیں؟ اچھا، یتلو علیہم پنجابیاں سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ باہر والے کیا سمجھیں گے؟ یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان پر ہماری آیات، رسول کے بھیجنے کے بعد بھی نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو فوراً، فوراً بھی لکھا ہوا ہے، نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو فوراً، الا واہلھا ظالمون، مگر در حال کے بستیوں والے ظلم کرنے والے ہوں۔ بعد از تبلیغ موتت بہی، لمبی تبلیغ ان تک پہنچے پیغمبر بڑا عرصہ تبلیغ کرے پھر بھی بستیوں والے ضد پر اڑے رہے، نہ مانے، مخالفت کرے، پھر عذاب آیا کرتا ہے، فوراً نہیں آتا۔
وما اوتیتم من شیء ترغیب الی الایمان، اس کا مکمل کرو احباب۔ ورفع مانے چاروں، کہ ہم مالدار ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اور جواب آیا وما اوتیتم من شیء، جو کچھ دیے گئے متاع الحیات الدنیا، پس معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا۔ یہ سب معمولی نفع ہے، کیا چیز ہے؟ وزینتها، اور سجاوٹ ہے اس دنیا کی۔ لکھا ہے خاتمہ عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ۔ ساتھ ہی میری طرف دیکھیں گے تو مقام سمجھاؤں گا۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہو جو مستورات ہوتی ہیں، جب برتن میلے ہو جائیں نا کھانے پینے والے، تو میلا کپڑا پڑا ہوتا ہے کچن کے اندر جہاں پر برتن دھوئے جاتے ہیں، تو اس میلے کپڑے کے ساتھ نا صابن اس پر لگا کر برتنوں کو مارتی ہیں، پھر برتنوں کو صاف کر کے دھو کر الماری میں سجا دیا جاتا ہے۔ وہ جو میلا کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں متاع۔ اسے سنا ہے ساتھیوں، جس میلے کپڑے کے ساتھ برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، وہ میلا کپڑا اس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع۔ اب برتن دھو کر، ذرا ذہن حاصل کرنا، برتن دھو کر صاف کر کے الماری میں سجا دیے جاتے ہیں، وہ میلا کپڑا وہاں نہیں رکھا جاتا الماری میں، وہ کہاں پڑا رہتا ہے؟ اسی جگہ پڑا رہتا ہے، وہ جہاں برتن دھوئے تھے۔ تو فرمایا یہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے متاع اسی میلے کپڑے کی طرح ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا اس سے فائدہ حاصل کرو، اس کو دل والی الماری میں نہیں سجانا۔ آؤ وما عند اللہ خیر وابقا، اور ایمان لے آؤ گے تو ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے، خیر بہت بہتر ہے کیفیت کے اعتبار سے، وابقا بہت باقی رہنے والا ہے کمیت کے اعتبار سے۔ ایک چیز کی مقدار بہت زیادہ ہو اور ہو بھی بہترین، مولانا مالٹے ہیں، مالٹے ہے بہترین، اس کو کہتے ہیں کیفیت۔ ریڈ بریڈ ہے، موسمی ہے، یہ بہترین، اور مقدار بہت ہونا یہ کمیت ہے، مقدار بھی بہت ہو اور چیز بھی اچھی ہو۔ آؤ افلا تاکلون، اس تفاوت کے اقتضاء کو دیکھو کیسے ہم نے فرق کیا اور تقاضا کیا بیان ہو رہا ہے۔ افمن بدنا ہوا دن حسنا، تفاوت ثمرات ایمان و زلال اجمالاً، ایمان کا نتیجہ سنو، گمراہی کا نتیجہ سنو۔ افمن بدنا ہوا دن حسنا، کیا پس وہ بندہ کے وعدہ دیا ہم نے اس کو وعدہ بہت اچھا، فولا کی پس ملنے والے کو متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے کہ نفع دیا ہم نے اس کو نفع دنیا کی زندگی کا، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیوں میں سے ہوگا عذاب پر، محضرین پر لکھو عذاب پر۔ ایک بندے کو دنیا کا نفع ملا، قیامت میں وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، اور دوسرا بندہ ہے جس کو ہم نے اچھا وعدہ جنت والا دیا ہے، وہ جنت پہنچے گا۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، جس روز آواز دے گا اللہ کریم ان کو، فَيَقُولُ بس فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، خیال کیا کرتے تھے میرا شریک، جن کو میرا شریک خیال کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ سامنے حاشیے پر جملہ لکھا ہے الظاہر من شرکا، شرکا سے کیا مراد ہے؟ من عبد من دون اللہ، جن کی اللہ کے بغیر عبادت کی گئی، من ملک او جن او انس او قبل او صنم او غیر ذالک، وہ بت ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، جو کچھ بھی ہیں سارے، آج وہ کہاں ہیں؟
تو کہیں گے وہ لوگ ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات عذاب والی بوجہ اضلال کے. ایک ہوتا ہے زلال خود گمراہ ہونا، ایک ہے اضلال دوسرے کو گمراہ کرنا. جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے نا، مشرک پیر مشرک مولوی، اب کہیں گے وہ لوگ ثابت ہو گئے ان کے اوپر بات عذاب والی بوجہ اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے مشرک مولوی مشرک پیر. وہ کہیں گے ربنا، مشرک مولوی کہیں گے مشرک پیر. تبید جواب، اب جواب میں تبید پہلے باندھی. کیا کہیں گے مشرک مولوی اور مشرک پیر؟ ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مرید کہیں گے اغوینا، ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے گمراہ کیا تھا. اب مبدل منہ آگے بدل آ گیا. اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. کما غوینا، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. اغویناہم، ہم نے گمراہ کیا تھا. لکھے بلا جبر و اکراہ، ہمارا کوئی ان مریدوں پر زور نہیں تھا. ہم گلے میں رسی باندھ کر کھینچ کر ان کو درباروں پر سجدہ کرانے نہیں لائے تھے، خود آئے تھے یہ. اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. کما، کیوں کہ، کیا معنی ہے؟ کیوں کہ، چونکہ، یہ تعلیلیہ. اغویناہم، ہم کما غوینا، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. تبرأنا الیک، ہم اظہار برات کرتے ہیں تیری طرف ان کے تعلقات سے. اللہ ان مشرک مریدوں سے، مشرک مقتدیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. نیچے لکھا ہے، سامنے حاشیہ لگے، نیچے لفظ لکھو ما کانوا ایانا یعبدون کے، بلکہ خواہشات نفسانیہ کے پجاری تھے. کیا لفظ ہے؟ خواہشات نفسانیہ کے پجاری تھے. شاہ صاحب کی پرانی اردو ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، لیکن ذوق چاہیے سمجھنے کے لیے. سامنے لکھا ہے یہ شیطان بولیں گے. بہکایا تو ہے انہوں نے، پر نام لے کر نیکوں کا. بہکایا تو ہے پر نام لے کر، اس لیے کہا کہ ہم کو نہ پوچھتے تھے. وَقِيلَ ذُو شُرَكَائِكُمْ، ورنہ سورۃ الصافات کھولو 23واں پارہ. نو سو 5 904 سے منع کرتا ہوں آخری سطر. دو ساتھی مل کر دیکھیں، مہربانی فرمائیں. اوشر الذین ظلموا ازواجہم، جمع کرو ان کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، مشرکوں کو جمع کرو. وازواجہم، اور جو ان کے ہم مسلک ہیں. وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کو بھی جمع کرو. مشرک پیر مشرک مرید جمع. فَأْتُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پس چلاؤ تم ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، مشرک پیروں کو مشرک مریدوں کو. جب جا رہے ہوں گے حکم و گواقفون، ٹھہراؤ، صبر ان کو ٹھہراؤ. انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے. ہم نے بات پوچھنے، صبر کرو فرشتوں، روکو. ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہارے واسطے دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں کہتے تھے ٹھوکر لگائیں گے تم جنت چلے جاؤ گے، خالہ جی کا گھر ہے. فرمایا بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ سنا کر لے. کیوں تکڑے تھی مسلمون، بلکہ وہ سر نیچے ڈالنے والے ہوں گے. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تخاصم مشرکین، آپس میں جھگڑا. تخاصم آپس میں مشرکوں کا جھگڑا. متوجہ ہوگا بعضوں کا بعض پر، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے پیر اور مرید. قالوا، تابعین کا معنی پیچھے چلنے والے مرید کہیں گے انکم کنتم تأتوننا للیمین، یقیناً تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے فراخی کے وقت. دولت ہوتی تھی، مال پیسہ ہو، گندماتی تم بھی آ جاتے تھے، حصہ دو. قالوا متبوئین، جن کے پیچھے چلا گیا وہ پیر کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، تم ایمان تھے.
وما كان لنا عليكم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تم مریدوں پر کچھ زور، ہم نے زبردستی تو تمہیں نہیں کہا تھا ہمارے مرید بنو، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم قوم سرکش، فحق علینا قول ربنا، بس ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے پروردگار کی، کون سی بات؟ انا لذائقون، یقیناً ہم چکھنے والے ہیں عذاب، فاغویناکم، یہ حوالہ آ گیا مولانا، بس ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا، پیر کہیں گے کیوں؟ انا کنا غاوین، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ قیل ادعوا شرکاکم، مولانا سندھ یہ حوالہ دکھانا ہے سندھ میں، پیر کیا کہیں گے؟ ہم نے تم کو گمراہ کیا، خود ہم گمراہ تھے، ہم نے تم کو بے ایمان بنایا، خود ہم بے ایمان تھے۔ قیل ادعوا شرکاکم، آج تو دنیا میں عیش ہے، آرام ہے، آؤ کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں فلاں فلاں، قیامت میں کہیں گے مشرک پیر ہم نے گمراہ کیا تھا۔ قیل ادعوا شرکاکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم، سبحان اللہ، کہا جائے گا ادعوا شرکاکم، بلاؤ تم اپنے شریکوں کو، مشرکو بلاؤ نا، نیچے لکھا ہے بزرگان دین مراد ہے، آج کہاں ہے شیخ جیلانی اس کو بلاؤ، آج کہاں ہے حضرت سلطان باؤ اس کو بلاؤ، آج کہاں ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بلاؤ، فدعو، الگ الگ معنی خیال، فدعو، ایک مشرک ہم ان نیک بندوں کو بلائیں گے، مشرک نیک بندوں کو فرتے حیران سے حیران ہو کر بلائیں گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، نہیں جواب دیں گے وہ ان کو، نہیں جواب دیں گے وہ ان کو، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے مشرک عذاب، ہائے ہائے، دنیا میں پکارا کرتے تھے، آخر میں پکاریں گے جواب نہیں دیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اب لو کے دو معنی کروں گا لاہی حضرات، یا تو لو تمنی کے لیے ہے اور یا لو شرطیہ ہے، میں پہلے تمنی والا معنی کرتا ہوں، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کاش، مشرک حسرت کریں گے، کاش یقیناً وہ ہدایت والے ہوتے دنیا میں، مشرک کریں گے کاش یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوتے دنیا میں، در دنیا نیچے لکھا ہے، اب شرط والا معنی سنو، لو انہم کانوا یہتدون، اگر یقیناً وہ ہدایت والے ہوتے دنیا میں تو کبھی عذاب نہ دیکھتے، اب لو کا جواب کیا ہوگا؟ کبھی عذاب نہ دیکھتے، اگر دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتے تو عذاب نہ دیکھتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَخْوِيفٌ، وَخَلِّ آخرت کا ڈراوا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کاتب نے آگے جا کر لکھ دیے یوم يُنَادِيهِمْ کے نیچے، یہ لو کا جواب ہے، اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس روز آواز دے گا اللہ کریم ان کو، فَيَقُولُ، فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، بتاؤ نا وہ کیا جواب دیا تھا، اوپر لفظ لکھو، یعنی کیسے پیش آئے تھے، یعنی کیسے پیش آئے تھے، تم نے رسولوں کی بات مانی تھی نہیں مانی تھی، کیا رویہ تھا تمہارا رسولوں سے؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، بس پوشیدہ ہو جائیں گی ان کے اوپر خبریں، یومئذ اس روز، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، بس وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ ہاں دنیا میں تو بڑے مشرک دلائل دیتے ہیں نا، قیامت میں سارے دلائل ان کو بھول جائیں گے، کوئی دلیل یاد نہیں آئے گی۔ ہاں فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سبحان اللہ، بشارت خوشخبری، بس بہرحال وہ بندہ توبہ جس نے توبہ کر لی، کس سے توبہ کر لی؟ لکھا ہے من الشرک، شرک سے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، کیا معنی ایمان لے آیا؟ نیچے لکھا ہے صدق بتوحید اللہ، اللہ کی توحید کی تصدیق کی، وعمل صالح، عمل کیے نیک، فعصا، ثمرہ نتیجہ، شرک سے توبہ کی، توحید کی تصدیق کی، عمل نیک کیے، نتیجہ فعصا ان یکون من المفلحین، پس یقین ہے، عصا کا معنی یقین ہے، امید ہے، یعنی یقین ہے، ان یکون من المفلحین، تو کامیاب
تمام ہونے والوں میں سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اب دلیل عقلی آ گئی. سبحان اللہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے. وَيَخْتَارُ. اور چن لیتا ہے اس کی مرضی جسے چاہے چن لے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. سبحان اللہ. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. نہیں واسطے ان کے اختیار. نیچے کے خطاب عام مخلوق کو، خواہ جن خواہ انس و ملک، فرشتہ ہو انسان ہو جنوں، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. نبی حضرات یہ کانا اس کے اوپر ما آ گیا. ما کانا تو استمرار والا معنی ہے. ما کان لہم الخیارہ. مخلوق کے لیے قطعاً کوئی اختیار نہیں، نہ اب ہے نہ کبھی ہوگا. مخلوق کا کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. اللہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. مولانا ربک یخلق کے سامنے جملہ لکھو، مہربانی فرماؤ. ربک یخلق وہ دعویٰ جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی. اب یختار کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. معیار فضیلت دو قسم. نمبر ایک غیر اختیاری. جس کو اللہ چن لے. یہاں اسی کا اشارہ ہے. نمبر دو اختیاری، مثلا اعمال صالحہ. اب یہ جو ہے نا ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، یختار کے اوپر لکھے غیر اختیاری. پھر میں سمجھاتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں سارے ساتھی، خوبصورت بننا، رنگ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو حسین و جمیل ہونا یہ ایسی صفت ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. اچھا قرآن کا حافظ بنا یہ اپنے اختیار میں ہے. بندہ محنت کرے حافظ نہیں بن سکتا. کمال کرتے. قرآن پاک کا حافظ بننا یا عالم بننا میں نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. میری طرف دیکھیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. حسین ہونا، جمیل ہونا. اچھا مثلا انسان کی عمر کا زیادہ ہونا یہ اب بندے کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن بعض ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو بندہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے. مثلا حافظ بننا چاہے، عالم بننا چاہے، با اخلاق بننا چاہے، یہ انسان کے اپنے بس میں ہے. تو اب یہاں جو اللہ کریم نے فرمایا ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، وہ یختار اور چن لیتا ہے. اس چن لینے سے غیر اختیاری فضیلت مراد ہے. کیا مطلب؟ جس کو چن لے حسن دے دے، جس کو چن لے اللہ نبوت عطا کر دے، جس کو اللہ کریم چن لے جمال عطا کر دے، جس کو اللہ چن لے زیادہ عمر عطا کر دے.
تو اس یختار کے اندر کون سی فضیلت مراد ہے؟ جس میں انسان کا اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے، وہ مراد ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو سب کچھ کرنے والا اللہ ہو گیا۔ نمبر 2 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور تیرا پروردگار جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ زبان سے کچھ ظاہر کرے یا اعضاء کے ساتھ، اللہ جانتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ تو دونوں دلیلوں کا نتیجہ وہ اللہ لا الہ الا ہو، پھر وہ اللہ کریم ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کے۔ لہ الحمد، سبحان اللہ، واسطے اسی ہی اللہ کے ہیں تعریفیں۔ ما فوق الاسباب، فی الاولا، دنیا میں لکھا ہے، فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اور میں عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سنو، مہربانی فرماؤ، میری طرف دیکھیں۔ سورۃ فاتح میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، نیچے نہیں دیکھنا بیٹھنا، میری طرف دیکھو، میں آپ سے سنوں گا، بھی معنی سنوں گا۔ الحمدللہ عام طور پر اس کا کیا معنی مشہور ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں نا۔ ہم والدین کی تعریف نہیں کرتے، استادوں کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ دیکھا ہے میں نے کون سا دن ہے سبق میں اپنے استادوں کا ذکر خیر نہ کیا ہو؟ استادوں کی ہم تعریف نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں نہیں کرتے، اور الحمد میں تو کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مفسرین نے جواب دیا نہیں، آپ اولیاء کی تعریف کر رہے ہیں یا استادوں کی، کہ تعریف اللہ کی تعریف ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کمال تو اللہ نے کو دیے۔ تو یہ سوال در سوال ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو معنی ہے وہ بڑا انتہائی خوبصورت ہے، ورنہ غور کرو اور یاد کرو، عوام کو سنانا۔ الحمدللہ، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا معنی کیا؟ وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہے، مناسب کہو آپ کی مرضی، لائق کہو آپ کی مرضی، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب حضرت علی کی تعریف کرو، کوئی منع نہیں، بہادر تھے، صحابہ کی تعریف کرو، اولیاء کی، انبیاء علیہ السلام، جو تعریف اللہ کے لائق ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ مثلا مشکل کشا ہونے والی تعریف للہ، حاجت روا ہونے والی تعریف للہ، ذات اور عالم الغیب ہونے والی تعریف للہ، ہر جگہ موجود ہونے والی تعریف للہ۔ یہ جو تعریفیں جو اللہ کے لائق ہے، اللہ کا حق ہے، وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ اب مانا سنو، وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ ہی کے لیے ہیں تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے مناسب ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اللہ ہی کے لیے حکم غائبانہ۔ نیچے قدر ختم تھی ویسے حوصلے نہ کو، آپ میں خود ہے، حوصلہ کرو، حکم ہے۔ عبدالعلی دیکھ رہا ہے، میری بھی نظر ہوتی ہے نا کہ کتنی صورت رہ گئی، چنتا نہ کرو، خیر ہے، حوصلہ کرو۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، نیچے لکھو قضا و قدر۔ میری نظر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھ لیں گے اشارہ سر محفل جو کیا۔ ہاں جی، حوصلہ کرو۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اللہ ہی کے لیے حکم غیبانہ، قضا و قدر والا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لا الہ غیرہ، کسی غیر کی طرف نہیں لوٹنا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ دلیل عقلی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ أَرَأَيْتُمْ کا معنی تو مجھے سنائیے، بتاؤ تو صحیح۔ أَخْبِرُونِی، بڑے ساتھی، أَخْبِرُونِی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو۔ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ، اگر کر دے اللہ کریم تمہارے اوپر رات سرمدن، ہمیشہ ہمیشہ رات ہی رات کھڑی ہو جائے، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون الہ ایسا جو سوائے اللہ کے ہو۔ الہ موصوف آگے اس کی صفتیں آ گئی، کون الہ ہے؟ اللہ کریم
جو لے آئے تمہارے پاس روشنی. اللہ رات کھڑی کر دے, کون الہ ہے اللہ کے علاوہ جو روشنی لے آئے. افلا تسمعون, کیا بس تم سنتے نہیں ہو؟ چونکہ رات کو نظر نہیں آتا نا, اس لیے سننے کا ذکر کیا. قل ارائیتم ان جعل اللہ, دلیل کے لیے ترافی جس کو دشمن بھی مان لے. فرمایا اعلان کرو میرے محبوب, مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر کر دے اللہ کریم تمہارے اوپر النہار, دن کو ہمیشہ ہمیشہ سرمدن, قیامت کے دن تک دن ہی دن ہو, روشنی ہی روشنی ہو. من الہ غیر اللہ, کون الہ ہے ایسا جو اللہ کے علاوہ ہو. یاتیکم باللیل, جو لے تمہارے پاس رات. اللہ دن کھڑا کر دے, رات کون لا سکے. تسکنون فی, جس رات میں تم سکون حاصل کر دے. وفلا تبصرون, کیا بس تم دیکھتے نہیں ہو؟ دن کا ذکر ہے, دن کو دیکھنا ہوتا ہے تو آگے بھی دیکھنے کا ذکر کیا. تبصرون ومن رحمتہ, پہنچویں اگلی دلیل اللہ کی رحمت میں سے ہے. جعل لکم اللیل والنہار, اللہ نے بنایا تمہارے فائدے اور نفع کے لیے رات کو اور دن کو. لتسکنوا فیہ, یہ رات کے متعلق ہے. لتسکنوا فیہ, رات کو اللہ نے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں. ولتبتغوا, دن کے متعلق, اور تاکہ تلاش کرو تم من فضل, اللہ کریم کا فضل. اللہ نے فضل فرمایا. مولانا کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے, جو بندہ کوئی پیشہ اختیار کرے حلال کی روزی کمانے کے لیے, اللہ کریم نے رزق حلال کو اپنا فضل فرمایا. کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. محنت مزدوری کر کے کمانا اور کھانا تو اللہ کا فضل ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو ان نعمتوں کا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, پیچھے اب سارے دلائل کا خلاصہ کیا ہے. ان تمام صفات کا مالک اللہ ہے تو وہ اللہ لا الہ الا ہو. پھر غیبانہ پکار کے لئے کو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي, تخفیف اخروی جواب دے اللہ کریم ان کو. فیقول, بس فرمائے گا, اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ, کہاں ہیں میرے شریک, کہاں ہیں او پیر فقیر جن کو تم بلایا کرتے تھے یہ شریک اللہ کے, کہاں ہیں میرے شریک. الَّذِينَ كُنْتُمْ, وہ شریک, كُنْتُمْ تَدْعُونَ, جن کو تم گمان کیا کرتے تھے, خیال کیا کرتے تھے میرا شریک, جن کو میرا شریک خیال کرتے تھے, آج وہ کہاں ہیں. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور کھینچ لیں گے ہم, یعنی نکالیں گے ہم ہر ایک امت میں سے شہیدان, ایک گواہی دینے والا پیغمبر گواہی دے گا کہ شرک کی گواہی دیں گے. فَقُلْنَا, پس ہم کہیں گے, ہاتھو برہانکم, ہاتھو برہانکم, او مشرکو لے آؤ تم اپنی دلیل دعوی شرک پر. غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے یا پیر مدد, لے آؤ نا دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, پس معلوم کر لیں گے وہ مشرک کہ یقیناً حق اللہ ہی کے لیے ہے. لکھا ان الحق فی الالوہیہ, الوہیت کا حق, الہ ہونے کا حق صرف اللہ کے لیے ہے, توحید صرف اللہ کریم کے لیے ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, خیال اور گم ہو جائیں گے ماں, وہ قصے, وہ کہانیاں, وہ جھوٹی روایتیں, وہ جھوٹی کرامتیں, کانو یفترون, جن کو گھڑا کرتے تھے, وہ ساری گم ہو جائیں گی. یفترون کے نیچے لفظ لکھا ہوئے من الوہیت غیر اللہ و شفاعتہم, یہ الہ ہے, بادشاہ مشکل کشائیں بھائی, یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں, ہماری مشکلات حل کرتے ہیں, نظر و نیاز ان کی دو تو ہمارے کام بنا دیتے ہیں بادشاہو, یہ ہمارے سفارش. یہ ساری جو جھوٹی روایتیں, کہانیاں, کرامتیں بنائی ہیں, ساری قیامت میں گم ہو جائیں گی. اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ تخفیف دنیاوی اور متعلق ہے ما اوتیتم من شیء فمتاع کے ساتھ. پیچھے آیت گزر چکی ہے, انہوں نے کہا ہم مالدار ہیں, ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا. سنو مال کیا چیز ہے. دیکھو قارون جیسے مالدار کو اللہ نے تباہ کر دیا, تم کس بات کی مولی ہو. اتنی دولت کے کفر و شرک کی وجہ سے قارون تباہ ہو گیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ, اوپر لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ منافق تھا.
یقیناً قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغى علیہم، پس ظلم کیا اس نے ان پر۔ ورنہ اس کے بارے میں بہت سارے فرعون نے اس کو عامل بنایا ہوا تھا، نگران بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل پر، یہ ان پر ظلم کرتا تھا۔ اور ایک معنی فبغى علیہم، بغا کا معنی حسد بھی کیا گیا، حسد کیا اس نے ان پر۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر حسد کیا، شرارت کی قارون نے ان پر بوجہ کثرت مال کے۔ وآتیناہ من الکنوز سبب بغاوت، کیوں اس نے سرکشی اور بغاوت کی وجہ، اور دیے تھے ہم نے اس کو من الکنوز خزانوں میں سے، اور مال کی بھی اس کے پاس کثرت تھی۔ کتنی کثرت؟ آتیناہ من الکنوز، دیے تھے ہم نے اس کو خزانوں میں سے، ان مفاتحہ، یقیناً خزانے اس کے۔ مفاتحہ ابن عباس نے مانا کیا رضی اللہ تعالی خزانے، یقیناً خزانے اس قارون کے لتنو، البتہ اٹھاتی تھی بالعصبۃ اولي القوہ، ایک جماعت طاقتور، خزانے اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت مقرر تھی۔ عصبہ مولانا 3 سے لے کر 10 تک کو کہتے ہیں۔ اس قال لہو قومہ، تبلیغ قوم، جب کہا اس کو، جب کہا آواز سے اس قارون کے اس کی قوم نے، برادری نے اس کو کہا، نہیں تھے کہ بطور فہمائش سمجھانے کے طور پر اس کو اس کی برادری اور قوم تفرح، آکڑ نہ کر مال و حشمت پر، یہ جو اللہ نے تجھے دنیا اور عتاب دیا ہے، مال دولت، آکڑ نہ کر، یقیناً اللہ لا یحب الفرحین، نہیں پسند کرتا آکڑ کرنے والوں کو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ، اور تلاش کر ان چیزوں میں جو اللہ نے تجھ کو دی ہیں۔ کیا تلاش کر؟ الدار الآخر، آخرت کا گھر، مال خرچ کر آخرت بنا۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ بھول تو اپنا حصہ دنیا میں سے۔ وآسن، اور احسان کر۔ اب یہ وابتغ اور لا تنس کا بیان آ گیا، پیچھے گزرے وابتغ، آخرت کا گھر تلاش کر، دنیا میں کیا مطلب؟ وآسن کما آسن اللہ، احسان کر جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تیری طرف۔ مسلسل اللہ نے تجھے انعامات دولت سے نوازا ہے، تو بھی احسان کر لوگوں پر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ تلاش کر تو فساد زمین میں، بے تسجیہ حقوق واجبہ، اللہ نے جو تیرے ذمہ حقوق واجب کیے ان کو ضائع نہ کر، اللہ کے نام پر خرچ کر، آخرت بنا اپنی۔ علت وجہ، یقین اللہ نہیں پسند کرتا المفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ قال حماقت قارون، اس کی بات سنو، قوم نے سمجھایا اللہ کے نام پر خرچ کر، ظلم زیادتی نہ کر، رحم دلی کر۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یقیناً پکی بات ہے دیا گیا ہوں میں وہ مال علی علم، پر علم کے عندی جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہنر ہے نا، یہ مال مجھے اس وجہ سے ملا ہے، کوئی اللہ کی مہربانی نہیں مجھ پر۔ علم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قول یہ ہے کہ وہ کیمیا جانتا تھا، سونا بنانے کا ہنر جانتا تھا، یہ بھی مفسرین نے قول کیا ہے۔ اور دوسرا، علم کے نیچے لکھ لو تجارت و ذرائع معاش کا علم، تجارت و ذرائع معاش کا علم، اس کو کاروبار کرنے کے بڑے ڈھنگ آتے تھے۔ سب کچھ میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے، جو مال کی دولت کی کثرت ہے، تم بڑے سمجھانے والے آ گئے ہو۔ آوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ، تحدید دنیاوی، دنیا کی دھمکی، دنیا کا ڈراوا، کیا نہیں معلوم کیا قارون نے اخبار سے معلوم نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ نے قد ہلاکا، تاکہ ہلاک کر دیا من قبل، اس سے پہلے من القرون، جماعتوں میں سے۔ کن کو ہلاک کیا؟ من ہوا اشد منہ قوہ، جو بہت مضبوط تھے قارون سے طاقت میں، مالی طاقت میں بڑے بڑے مضبوط تھے، قارون سے بھی زیادہ، ان کو اللہ نے تباہ کیا۔ وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور بہت زیادہ تھے جمع پونجی کے اعتبار سے، ان کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ قارون کس وقت کی مولی ہے؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا گناہوں کے متعلق مجرموں سے، مجرموں سے سوال نہیں ہوگا، سوال تو ہوگا۔ مولانا نیچے لکھا ہوا ہے
تحقیقاً لکھا ہوا ہے تحقیقاً سوال مجرموں سے ہوگا قیامت میں، لیکن تحقیق کے لیے نہیں ہوگا۔ تحقیق کا کیا معنی؟ مجھے چیز کا پتہ نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہوگا۔ سوال اللہ اس لیے نہیں کرے گا معاذ اللہ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے ان کے جرم کا، ان کے گناہ کا۔ تحقیق کے لیے سوال نہیں ہوگا، توبیخ کے لیے ہوگا، ڈانٹنے کے لیے۔ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ کام؟ بولو، نہیں کیا تھا یہ کام؟ دھمکی کے طور پر پوچھا جائے گا، تحقیق کے لیے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ اوپر لکھا ہے تحدید اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے یعنی ہلاک ہونے سے چھوٹ نہیں جائیں گے۔ جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا بس سوال جواب ختم نہیں، یہ بھی ہونا ہے سوال جواب۔ فخرج علی قومی، فخر قارونی بس نکلا قارون اپنی قوم پر، یعنی قوم کے سامنے۔ فی سینۃ اپنے ٹھاٹ باٹ میں، اور ناتھان میرے محلہ نے مانا کیا ٹھاٹ باٹ۔ قال الذین یریدون، تمنی ناقصین، جو ناقص قسم کے لوگ تھے نا، کمزور، وہ کہنے لگے، اور رات ٹپک پڑی دیکھ کر اس کی ساری ٹھاٹ باٹ کو۔ قال الذین یریدون، ہے ہمیں بھی ایسے مال دولت میں سے حصہ ملتا۔ قال الذین یریدون، دوسروں کی ترقی پر لالچانا، ترقی دیکھ کر بندہ للچائے اور رال ٹپکنے لگ جائے، دوسروں کی ٹیپ ٹاپ دیکھے اور بندہ پھسل جائے، بس یہ انسان کی فطرت ہے۔ قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، یریدون الحیات الدنیا، جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت چاہتے تھے نا، اگرچہ تھے مومن، نیچے لکھا ہے اگرچہ مومن تھے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ چاہتے تھے، کہنے لگے یا لیتن، ہائے کاش ہمارے واسطے بھی ہو مثل ما اوتیا قارون، اس جیسا جو دیا گیا ہے قارون، ایسی مال و دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ انہ لذو حظ عظیم، علت تمنی، کیوں یہ تمنا کر رہے ہیں دنیا اور مال کی؟ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ قارون البتہ بڑی قسمت والا ہے۔ بڑا اللہ ہی دیتے راضی ہے بھائی، اچھا اللہ اس پر بڑا راضی ہے، بڑی قسمت والا ہے۔ وقال تبلیغ کاملین، پڑھو کیا عنوان ہے؟ جو کامل تھے انہوں نے سمجھایا، وہ دنیا دیکھ کر راہ نہ ٹپکاؤ۔ قال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم، علم سے کیا مراد ہے؟ فہم صحیح دین کی، جن کو دین کی صحیح سمجھ ملی ہوئی تھی وہ بول پڑے۔ کوئی شالا موت پونے ہلاک تھی وہ، ورنہ ویلکم کا جملہ لکھو، ویل مصدر ہے، لکھو لکھو لکھو، ویل مصدر بمعنی ہلاکت۔ مفعول مطلق ہے، فعل مطلق۔ یعنی تم مرو، لکھو تم مرو، ہلاک ہو۔ آؤ جی، وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ، اور تم مرو موت پونے، وہ ہلاک ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دنیا دیکھ کر لالچ آ گئی اور آن ٹپکانے لگے۔ خیرون، ثواب اللہ کریم کا بہت بہتر ہے اس دنیاوی کرو فر سے، اس دنیاوی کرو فر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے بہت۔ لیکن کس بندے کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالحا، اس بندے کے لیے جو اللہ کی توحید کی تصدیق کرے۔ آمنہ کے نیچے لکھا ہے صدق بتوحید اللہ، جو ایمان لے عمل کرے نیک، اس کے لیے یہ اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں دیے جائیں گے وہ جنت۔ ہاں کا کیا معنی کیا؟ جنت۔ جنت کہاں سے سمجھ آ رہی ہے؟ ثواب سے سمجھ آ رہی ہے۔ ولا یلقاها، نہیں جائیں گے وہ جنت الا الصابرون، مگر دنیا کی حرص و تمنا سے اپنے نفس کو روکنے والے۔ دنیا کی حرص و تمنا تو لکھا ہوا ہے، آگے جملہ پورا کر لو، دنیا کی حرص و تمنا سے روکنے والے نفس کو۔
مولانا بڑی قیمتی بات لکھی ہے مفسرین نے، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر۔ پیچھے آؤ، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں چھوٹا سا، مجھے آپ نے آیت پڑھ کر یہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ دولت مل جاتی جو قارون کو ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ قال الذین، آگے پڑھو قال الذین یریدون الحیات، جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے نا، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، انہوں نے کہا ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت اور مال مل جاتا جو دنیا چاہتے تھے۔ اور دنیا چاہنے والوں کے مقابلے میں کنہوں نے بات کی؟ قال الذین اوتوا العلم، قال الذین اوتوا العلم، نہیں بول رہے، دیکھنا مہربانی کرنا، دنیا چاہنے والے انہوں نے یہ کہا آئے ہمیں دولت ملتی، اور جو علم رکھنے والے تھے انہوں نے کہا اللہ کا ثواب اور جنت بہتر ہے۔ مولانا یہاں مقابلہ پیش کیا گیا ہے دنیا چاہنے والوں کا اور اہل علم کا۔ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ دنیا چاہنے والوں کا اور اہل علم کا۔ جملہ لکھو، اہل علم کا مقابلہ دنیا چاہنے والوں سے کیا۔ اشارہ ہے کہ دنیا کو مقصود بنانا اہل علم کی شان نہیں۔ پتہ نہیں جملہ آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ دنیا کو مقصود بنانا اہل علم کی شان نہیں، وہ بقدر ضرورت دنیا حاصل کرتے ہیں، وہ بقدر ضرورت دنیا حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہی قیمتی جملہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ اہل علم اور علم کی خدمت چھوڑ کر، دین کی خدمت چھوڑ کر دنیا میں گھس جائے۔ ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب زیدہ مجدہ گجرانوال والے سبق میں فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک کے سبق میں ہفتے 10ویں دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن فرماتے تھے دین کا کام کرنا اللہ دنیا بھی دے گا، دین کا کام کرنا اللہ دنیا بھی دے گا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے مولانا، ہاں دنیا کیا چیز ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض، ثمر بغاوت، پس دھنسا دیا ہم نے قارون کو، دھنسا دیا ہم نے قارون کو، وبداره، اور اس کے ساز و سامان کو، اس کا جو کھانا ساز و سامان سمیت، زمین میں وفما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ، نفی شفاعت کاری، پس نہیں تھا واسطے اس قارون کے کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر دی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہیں تھا وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے، خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا، کوئی جماعت بھی نہیں تھی جن کو وہ سفارشی سمجھتا تھا یہ چھڑائیں گے مجھے، کوئی بھی مدد کرنے نہ آیا۔ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَ نَدَامَتِ نَاكِسِينَ، وہ جن ناقص کمزور لوگوں نے تمنا کی تھی ہمیں بھی دنیا ملتی، اب پریشان ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، جنہوں نے تمنا اور آرزو کی تھی، مکانہ، اس کے درجے کی، ایسا درجہ ہمیں بھی نصیب ہوتا جو تمنا کر رہے تھے، اب وہ ہو گئے۔ بالامس، کل، جنہوں نے کل سے مراد ہے پچھلا زمانہ قریب کا، یعنی پچھلے قریب کے زمانے میں جنہوں نے یہ تمنا کی تھی، یقول، اب وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، وَإِكَأَنَّ کا جملہ لکھو جی۔ نمبر 1 وَ تعجبیہ اور کأنہ سببیہ، سے مرکب ہے،
وے تعجبیہ اور کانا سببیہ سے مرکب ہے. ندامت کے وقت استعمال ہوتا ہے، شرمندگی کے وقت، ندامت کے وقت استعمال ہوتا ہے. دوسرا قول لکھو نمبر 2، وے کلمہ تنبیہ علی الخطا، غلطی، علی الخطا، غلطی ہو نا، غلطی کے وقت بطور تنبیہ استعمال کرتے ہیں. تحقیقی بات یہ ہے اور تیسرا قول آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نیچے بمعنی علم تارا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اس کے درجے کی تمنا کی تھی وہ ناقصین، وہ قریب کے زمانے میں، اب وہ ہو گئے کہہ رہے تھے میں کأن اللہ، خرابی، اللہ کریم فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے ویقدر و تنگ کرتا ہے. اوپر لکھا قبولیت کا دار و مدار روزی پر نہیں. سبحان اللہ. کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. کیا غور نہیں کیا کہ اللہ طاقت روزی جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے وہ تنگ کرتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ احسان کیا تھا اللہ نے ہم پر، لخسف بنا، اللہ کا احسان نہ ہوتا نا، لخسف بنا، ہمیں بھی دھنسا دیتا اللہ. یہ تو اللہ کا احسان ہے، ہم بچ گئے کیونکہ ہم آرزو کر چکے تھے، ہمیں بھی اللہ دھنسا دیتا. یہ تو اللہ کا احسان ہے. فَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. سبحان اللہ. کیا غور نہیں کیا؟ نہیں کامیاب ہو سکتے الکافرون، کافر. یعنون انہو کانا کافرہ، کافرون سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قارون کافر تھا. تلک الدار الآخرہ. سبحان اللہ. یہ باتیں ہیں جو فٹ ہو رہی ہیں. حضرت مولانا حسین علی صاحب کا خاص انداز ہے. یہ آخری رکوع ہے. 6 باتیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر فٹ ہوں گی. اب غور کرنا، مہربانی فرمانا، قلم ہاتھ میں رکھیں. میں پہلے جملے لکھوا دوں پھر میں اس 6 مقام فٹ کروں گا. تلک الدار الآخرہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نیچے متفرع بر امر اول. آگے حوالہ لکھو آیت نمبر 4. اسی اول کے آگے آیت نمبر 4 اور نیچے جگہ ہے اسی بالکل یہ قرآن پاک کے اندر جگہ ہے ان لوگوں کا ذکر جو فرعون کی طرح سرکشی نہیں کرتے. اگلے صفحے پر آئیے، 4 سطر. ان الذی فارسا، یہ لکھا ہوا امر ثانی پر متفرع ہے. اس کے آگے حوالہ لکھو آیت نمبر 7 اور اسی کے آگے جملہ حاشی پر لیتے جاؤ. جملہ وہ حاشی پر لکھ لو تاکہ اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکرام سے مکہ واپس لائیں گے. سطر دیکھو، کل ربی عالم، اوپر لکھے امر ثالث پر متفرع ہے. اس کے آگے لفظ لکھو جی آیت نمبر 37 اور حاشیے پر لکھ دو. بالکل ساتھ لکھنا ہے، اوپر نیچے نہیں، ساتھ. جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضدی قوم کو دیا تھا وہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضدی قوم کو دیں. متفرع ہے. اسی کے آگے لفظ لکھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو مانا کہ میں پیغمبر بنوں گا،
نا آخری سطر دیکھیں نا، وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آیَةٍ، اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا، یہ امر خامس پر متفرع ہے، لکھا ہوا ہے، چپ کر رہے ہو، آنا بھی نہیں کر رہے، تو یہ امر خامس پر متفرع یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا لفظ، اس کا تیر کا نشان کھینچ کر ظہیرا للکافرین کے نیچے لے آؤ، اصل تو یہاں سے ہے فلا تکونن للکافرین، اس کے نیچے ہونا چاہیے تھا لفظ، تو یہ تیر کا نشان لگا دو فلا تکونن ظہیرا للکافرین کے نیچے، اور سامنے حاشیے پر لفظ لکھو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مجرمین سے تعاون نہ کرنے کا عہد کیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجرمین سے تعاون نہ کریں، اگلا صفحہ دوسری سطر ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے نیچے لکھا ہے امر سادس پر متفرع ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمام صورت کا ثمرہ ہے، اس کے بالکل سامنے حاشیے پر لفظ لکھیں، جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیش کی، وہ یہی دعوت ہے، لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ مولانا صفحہ 782 کھولو، مہربانی فرماؤ، جلدی جلدی جلدی، صفحہ 782، یہاں سبق پر بھی ہاتھ رکھنا ہے، اور صفحہ 782 یہ دوسری سطر ہے، ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سرکشی کی مصر کی زمین میں، وہاں آیت کو دیکھنا، مہربانی فرمانا، سارے ساتھی دو ساتھی مل جائیں، فرعون نے سرکشی کی مصر کی سرزمین میں، وہاں ہاتھ رکھنا، اب اس آیت سبق والی کو دیکھنا، وہاں وہ نشانی رکھنی ہے، مہربانی فرمانی ہے، تلک الدار الاخرہ، ترغیب الی الاخرت، آخرت کا شوق دلائے، بشارت بھی ہے، خوشخبری، تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین، ہم کریں گے اس آخرت کے گھر کو ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا، جو نہیں ارادہ کرتے سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے، علو کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا، فرعون دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، علا فی الارض، جو لوگوں کو سمجھے سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، اور فی الارض زمین میں، ولا فسادا، اور فساد کا ارادہ بھی نہیں کرتے، فساد کہتے ہیں لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، سرکشی کا ارادہ نہیں کرتے، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، فرعون نے سرکشی کی تھی، وہ دار آخرت میں ثواب سے محروم رہا، میں نے جملہ آپ کو لکھوایا ہے، ان لوگوں کا ذکر جو فرعون کی طرح سرکشی نہیں کرتے، پڑھیں، لوگوں کا ذکر جو فرعون کی طرح سرکشی، اب اس آیت کا تعلق کس سے ہے، ان فرعون علا فی الارض، فرعون وہ آخرت میں ثواب سے محروم رہا، اور یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو فرعون کی طرح سرکشی نہیں کرتے، آخرت کا گھر ان کے لیے ہوگا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہوگا، امتثال اوامر، جو احکام پر عمل کرتے ہیں، اور لا یریدون کے نیچے لکھا ہوتا ترک نواہی، جو جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو وہ چھوڑتے ہیں، اور جن کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرتے ہیں، من جا بالحسنہ، قانون مجازات، بدلے کا قانون، جو بندہ لے کر آیا نیکی، فلہ خیر منہا، پس واسطے اس کے بہت بہتر ہوگا اس نیکی سے، اس کے مقتضا سے، نیکی کا تقاضا ہے کہ اس کو 10 درجے دیے بجائے 100 درجے عطا کرے گا،
میں نے نمونہ عرض کر دیا. ومن جا بالسیئہ تخفیف قرآن جو بندہ لے کر آئے برائی فلا یجزی الذین عملوا الصالحات عملوا السیئات نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جو عمل کرتے رہے برے الا ما کانوا یعملون مگر وہ جو کچھ کیا کرتے تھے. نیکی کا بدلہ تو کئی گناہ کر کے ملے گا, برائی کا اتنا ملے گا جتنی برائی کی ہوگی. فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن. سبحان اللہ, میں نے عرض کیا تھا صبح مقام جوفہ پر یہ آیت نازل ہوئی. 150 کلومیٹر فاصلہ ہے مکہ شریف سے. بندہ مدینہ طیبہ جائے تو بورڈ لگا ہوا ہے. یہ امر ثانی پر متفرع ہے. آیت نمبر 7 کھولو. فرماؤ یہ صفحہ 783 اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ یقیناً ہم لوٹانے والے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف. میرے محبوب جس طرح میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی گود میں واپس لے آیا اسی طرح آپ کو اکرام سے مکہ میں واپس لاؤں گا. اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ سے ہے. اب دیکھو اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ یقیناً وہ اللہ جس نے اتارا ہے آپ پر قرآن. فارضہ کا کیا معنی کیا؟ انزلہ. کیا معنی کیا؟ جس نے اتارا ہے آپ پر قرآن. آپ کا ذوق نہیں ہے ورنہ میں نیلوی صاحب کا معنی سنا تھا آپ کو. نیلوی صاحب رحمہ اللہ سبحان اللہ ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر است ہر گدائے راہ ندائے دیگر است. ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے ہر فقیر کی صدا اپنی ہوتی ہے. ان الذی فرض آپ کے پاس انزل لکھا ہوا ہے بمعنی انزل او فرض کے نیچے دوسرا نیلوی صاحب کا معنی سنو. ان الذی فرض علیک القرآن یقیناً وہ اللہ جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن کی تبلیغ کرنا. قرآن کی تبلیغ کرنا پر فرض کیا ہے جس اللہ نے لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ضرور لوٹانے والا ہوگا واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز فتح مکہ. جب مکہ فتح ہوگا اللہ ضرور لوٹانے والا ہوگا آپ کو. جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے. جس نے قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض کیا ہے وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے ضرور لوٹانے والا ہوگا آپ کو فتح مکہ کے دن الہ معاد طرف لوٹنے کی جگہ کے یعنی مکہ مکرمہ کے. موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آیا تھا آپ کو بھی اکرام سے واپس لے آؤں گا. میں نے جملہ آپ کو لکھوا دیا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی اکرام سے مکہ واپس لے آؤں گا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ آیت نمبر 37 کھولو. یہ صفحہ ہے 791 صفحہ 791 دو ساتھی مل کر دیکھیں. دوسری صدر وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو لے کر آیا ہے ہدایت اللہ کی جانب سے. اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہاں آؤ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ میرے پیغمبر جو اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا وہی اعلان آپ نے بھی کرنا ہے. میں نے جملہ لکھوایا جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضدی قوم کو دیا تھا وہی جواب آپ سے صرف اپنی ضدی قوم کو دے دیں. ربی أعلم من جاء بالهدى میرا پروردگار خوب جانتے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا. ومن هو في ضلال مبين اور اس بندے کو جو کھلا کھلا گمراہی میں ہے اللہ خوب جانتا ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب سبحان اللہ. یہ امر رابع پر متفرع چوتھے امر پر مولانا جائے مہربانی فرماؤ 783 اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے. 6 باتیں موسیٰ علیہ السلام کی 6 باتوں پر فٹ ہو رہی ہیں. جَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اس کو دریا کے اندر ڈال دینا میں اس کو لوٹاؤں گا تیری جھولی میں اور بنانے والا ہوں گا میں اللہ اس کو رسولوں میں سے میں اس کو رسول بناؤں گا. مولانا میری طرف دیکھو مہربانی فرماؤ ایک بات مجھے بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے گئے تو سامنے تو آگ نظر آ رہی تھی شکل ہوئی تھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ مجھے نبی بنا دے گا؟ گمان ہی نہیں تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید ہی نہیں تھی
کہ میں پیغمبر بنوں گا. میرے محبوب آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ اللہ مجھے امام الانبیاء بنائے گا. جس طرح حضرت موسیٰ کو گمان نہیں تھا میں نے پیغمبر بننا ہے، آپ کو بھی نہیں تھا. ان کو بھی رسالت کا تاج پہنایا، آپ کو بھی ختم نبوت کا تاج پہنایا. دیکھو فرمایا وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، کہ میں نے لکھوایا ہے امر رابع پر معتبر ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو گمان نہ تھا کہ میں پیغمبر بنوں گا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت ترجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید نہیں رکھتے تھے ان يلقى اليك الكتاب، کہ بھیجی جائے گی آپ کی طرف کتاب. یلقا کا کیا معنی کیا؟ ڈالنے والا معنی، بھیجی جائے گی آپ کی طرف کتاب. میرے محبوب آپ کو تو امید ہی نہیں تھی میری طرف کتاب بھیجی جائے گی. آ گئی کتاب، قرآن آ گیا. کیوں آیا؟ الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. یہ پانچویں نمبر پر متفرع ہے، فٹ ہو رہا ہے. ہرگز نہ ہونا میرے محبوب معاون کافروں کا. دیکھو یہ صفحہ ہے 785. قال رب بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین. اللہ تو نے مجھ پر بڑے انعام کیے ہیں، میں مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا. تو یہاں فلا تکونن ظہیرا للکافرین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ ہونا معاون کافروں کا. کافروں کا معاون نہ بننا. میں نے جملہ لکھوایا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مجرمین سے تعاون نہ کرنے کا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، آپ بھی مجرمین سے تعاون نہ کرنا. وَلَا يَصُدَّنَّكَ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، نہ روکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتیں بیان کرنے سے. کوئی آپ کو روک نہ دے. بعد اس انزلت الیک، بعد اس کے کہ جب کہ اتاری گئی آیات آپ کی طرف، آیات کے اترنے کے بعد، آپ کی طرف نازل ہونے کے بعد کوئی آیات کا بیان کرنے سے آپ کو نہ روکے. وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلاتے رہو میرے محبوب اپنے رب کی طرف. بلاتے رہو، امر ابقاء کے لیے اس کام کو جاری رکھو. یوں نہیں ہے کہ ایک دفعہ بلاؤ اور بس، نہ، بلاتے رہو اپنے رب کی طرف، یعنی رب کی توحید کی طرف. توحید نیچے لکھا ہوا ہے اور اوپر لفظ لکھا ہے اِلَىٰ عِبَادَتِهِ. یہ لفظ کیا ہے؟ ٹھیک کرو، ٹھیک کرو. اِلَىٰ عِبَادَتِهِ، طرف رب کی عبادت کے بلاتے رہو جل وعلا. اور توحید کی طرف توحید ہی سبحانہ، رب کی توحید کی طرف، رب کی عبادت کی طرف بلاتے رہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اب یہ چھٹے امر پر متفرع ہے، فٹ ہو رہا ہے. اور میں نے جملہ لکھوایا جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے آگے پیش کی وہ یہی دعوت ہے. لا تدعو، آیت نمبر 70 کھولو جی، صفحہ ہے 798. رَبُّ مَا يَشَاءُ، آگے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ، سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ تو وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اب آ جاؤ جی، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی قوم کے سامنے وہ یہی دعوت ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، تمام صورت کا ثمرہ اور خلاصہ اور نتیجہ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ پکارنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ الہ اور کو. کوئی برکات دہندہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی داتا اور کوئی بیٹیاں دینے والا، ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والا، کوئی غیبانہ پکارے سننے والا نہیں. لا الہ الا، وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی. لا الہ الا کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کی تمام چیزیں، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے. منا وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں، یہ کنایا ہے ذات سے. اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے. لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے حکم. نیچے لکھا ہے القضاء النافذ فی الخلق، مخلوق میں جو اللہ کا فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کا نافذ ہے. الیہ ترجعون، لوٹائے جاؤ گے.
چنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمت۔ کل جمعہ ہے،